السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کھڑی بولی کے اوصاف اور دکنی اردو کی لسانی خصوصیات۔ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر اس سے پہلے کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو وہ بھی ویڈیوز دیکھ لیں۔ اگر وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو یہ ٹاپک زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا، ورنہ ٹاپک کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوگی کیونکہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، لیکن اگر پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کھڑی بولی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں۔ تو کھڑی بولی کسے کہتے ہیں؟ کھڑی بولی کیا ہے؟ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو اس میں بات کی گئی ہے زبانوں کے خاندان کے بارے میں، کہ دنیا کی تمام زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان 8 خاندانوں میں سے بھی جو سب سے نمایاں خاندان تھا وہ ہند یوروپی خاندان تھا۔ ہند یوروپی خاندان سے نکلا ہند آریائی خاندان۔ ہند آریائی خاندان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ ان میں سے جو پہلا دور تھا وہ سنسکرت کا دور تھا۔ سنسکرت کے بعد پراکرتوں کا دور شروع ہوا۔ پراکرتوں کے بعد آبھرنش وجود میں آئی۔ اور آبھرنشوں سے ہی شور سینی آبھرنش سے کئی بولیاں وجود میں آئیں، جن میں سے کھڑی بولی بھی ایک اہم بولی تھی، اور کھڑی بولی سے ہی اردو اور ہندی زبانیں وجود میں آئیں۔ تو یہاں پہ ہم کھڑی بولی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کھڑی بولی کی کیا خصوصیات ہیں۔ کھڑی بولی ہندوستان کی قدیم اور معیاری بولیوں میں سے ایک ہے، جس نے شمالی ہندوستان کی جدید زبانوں کے ارتقاء میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ بولی نہ صرف ہندی اور اردو جیسی زبانوں کی بنیاد ہے بلکہ ادبی اور ثقافتی طور پر بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ کھڑی بولی کی خصوصیت، ساخت اور ادبی اہمیت کو تفصیل سے سمجھنا اردو ادب کے طالب علم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کھڑی بولی بنیادی طور پر شمالی ہندوستان، خاص طور پر مغربی اتر پردیش، ہریانہ اور دہلی کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اسے دہلی اور اس کے آس پاس کے خطے میں مقامی زبان بھی سمجھا جاتا تھا۔ کھڑی بولی کا مطلب ہے سیدھی یا معیاری بولی، جو اپنی سادگی اور وضاحت کی وجہ سے نمایاں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھڑی بولی کیسے وجود میں آئی؟ کھڑی بولی کیسے پیدا ہوئی؟ تو اگر ہم اردو ادب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بنیادی نقطے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دنیا کی تقریباً سارے شہروں کا وجود پہلے بازار یا منڈی کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہ تب ممکن ہوا جب لوگ اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ سامان پیدا کرنے لگے تاکہ اس اضافی سامان کو بازار یا منڈی میں بیچ سکیں یا تبادلہ کر سکیں۔ دوسرے لفظوں میں سامان بیچنے یا تبادلہ کرنے کی غرض سے، خود استعمال کرنے کی غرض سے نہیں، پیداوار زیادہ ہونے لگی۔ جب پیداوار زیادہ ہونے لگی تو خریدنے اور بیچنے کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں سامان کو خریدا یا بیچا جا سکے۔ اس لیے بازار وجود میں آئے اور بعد میں شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اب خریدنے اور بیچنے کے لیے جو بازار بنے، ان میں کسی ایک خاص زبان کی بھی ضرورت پیدا ہوئی، جس کے بغیر خرید و فروخت ممکن نہیں تھی، کیونکہ الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے تھے، سب کی بولیاں الگ الگ ہوتی تھیں۔ لیکن جب ایک بازار میں وہ اکٹھا ہوئے تو کوئی ایک ایسی بولی بھی تو ہونی چاہیے جس کو دونوں طرف کے لوگ سمجھ سکیں۔ تو اس لیے ایک ایسی بولی کی ضرورت پیدا ہوئی جو دونوں لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی۔ اسی لیے کھڑی بولی بازار کی مشترکہ زبان کے طور پر ابھری۔ اس زبان کا باقاعدہ آغاز دہلی اور مغربی اتر پردیش میں ہوا۔ کھڑی بولی علاقائی اعتبار سے مغربی یوپی کی بولی ہے۔ دیکھتے ہیں کھڑی بولی کے اوصاف۔ کھڑی بولی کا علاقہ دوآب گنگ و جمن یعنی میرٹھ، سہارنپور، مظفر نگر، بجنور، رامپور اور مراد آباد کا علاقہ ہے۔ کھڑی بولی کی سب سے بڑی خصوصیت ڈا کا کثرت سے استعمال ہے، جیسے گڈی، گاڑی کی جگہ پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ گڈی۔ مشدد الفاظ کا کثرت سے استعمال، یعنی جو ایک الفاظ ہوتا ہے اس کو مشدد الفاظ اسے کہتے ہیں جسے ایک الفاظ کا بار بار استعمال ہوتا ہے، جیسے بدل، بادل کی جگہ
بدل، دا پہ تشدید لگ گئی ہے، بدل. ندی، ندی کی جگہ پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ندی. چادر کی جگہ پہ چدر. ایک اور خوبی یہ ہے کہ درمیانی ہا کو گرا دیا جاتا ہے، جیسے نہیں. ہم اردو میں ہم بولتے ہیں نہیں، لیکن اگر کھڑی بولی میں بولیں گے تو وہ کہیں گے نہیں. نفسی آوازوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے وہ کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ وہ. مصوتے کے انفیانے یعنی نون غنہ کو زیادہ کرنے کا رواج ہے، جیسے فاطمہ. ہم لکھتے ہیں فاطمہ، فاطمہ کی سپیلنگ تھوڑی یہاں پہ مسٹیک ہے، ٹائپنگ ایرر ہے، فاطمہ. اور لیکن اگر اسے کھڑی بولی میں لکھا جائے گا تو اس میں نون غنہ کا اضافہ کر دیا جائے گا. کہاں. اردو کی گرامر کھڑی بولی کے اصولوں پر مبنی ہے. فعل کی تصریف، جملوں کی ترتیب اور جنس کا تعلق کھڑی بولی سے لگایا جاتا ہے. جیسے کھڑی بولی کا ایک جملہ ہے وہ پانی پیتا ہے، اسی طرح اردو کا ایک جملہ ہے وہ پانی پیتا ہے. یہ دونوں جملے کھڑی بولی کے اور اردو کے دونوں کے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، کیونکہ اردو کی گرامر جو ہے وہ کھڑی بولی سے بہت زیادہ متاثر ہے. آگے دیکھتے ہیں. اردو کے بنیادی الفاظ کھڑی بولی سے لیے گئے ہیں، جیسے آنا، جانا، کھانا. یہ سب غور کیجیے گا تو یہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سب الف پہ ختم ہوتے ہیں، الف پہ ان سب کا اختتام ہوتا ہے. اور کھڑی بولی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ آ کا لہجہ رکھتی ہے، یعنی اس کے بھی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آ پہ ختم ہوتے ہیں. اور اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آنا، جانا، کھانا سب آ پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی آ کا لہجہ رکھتی ہے. کھڑی بولی کی ادبی روایت نے اردو شاعری اور نظم کو بنیاد فراہم کی. دہلی اور لکھنؤ میں اردو دہلی اور لکھنؤ میں اردو شاعری کی ابتدائی مثالیں کھڑی بولی کے زیر اثر لکھی گئیں. اگرچہ کھڑی بولی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور اردو نے فارسی رسم الخط کو اپنایا، لیکن لسانی بنیاد کھڑی بولی کی ہی رہی. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کھڑی بولی کون سی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لیکن اردو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. لیکن گرامر کی بنیاد جو ہے وہ کھڑی بولی پر ہی مبنی ہے. اردو کی گرامر کی بنیاد کھڑی بولی پر ہی مبنی ہے. رسم الخط کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو لسانی بنیاد ہے وہ کھڑی بولی ہی ہے. کھڑی بولی نے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں ادب کی تخلیق کو فروغ دیا. مطلب اردو میں بھی ادب تخلیق ہوا اور ہندی میں بھی ادب تخلیق ہوا. اس بولی میں لکھی گئی ابتدائی تخلیقات میں کہانیاں، شاعری اور مذہبی متون شامل ہیں. اردو کے ابتدائی دور میں ریختہ شاعری جو کھڑی بولی اور فارسی کا امتزاج تھی مقبول ہوئی. ولی دکنی اور میر تقی میر جیسے شعراء نے کھڑی بولی کے اصولوں پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی. اس لحاظ سے بھی کھڑی بولی بہت اہم ہے، کیونکہ جو اردو کا ابتدائی دور ہے اس میں کھڑی بولی زیادہ نمایاں تھی. مطلب اتنی صاف اردو نہیں تھی، لیکن اس میں کھڑی بولی کی زیادہ خصوصیات پائی جاتی تھیں. کھڑی بولی نے درجہ ذیل زبانوں کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا. اردو، ہندی، پنجابی اور برج بھاشا، ان چاروں زبانوں کے ارتقاء میں کس نے اہم رول ادا کیا؟ کھڑی بولی نے. کھڑی بولی نہ صرف شمالی ہندوستان کی ایک مقامی بولی تھی بلکہ ایک مضبوط لسانی بنیاد بھی ثابت ہوئی، جس پر اردو اور ہندی جیسی زبانیں پروان چڑھیں. اس کی گرامر کی سادگی، صوتیات کی وضاحت اور لغت کی وسعت نے ادب اور روزمرہ کی زندگی دونوں میں مقبول بنا دیا. کھڑی بولی آج بھی اردو اور ہندی زبانوں کے زیر اثر زندہ ہے اور اپنے ورثے کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو یہ بات ہو گئی کھڑی بولی کے بارے میں.
اب بات کرتے ہیں دکنی اردو کی خصوصیات کے بارے میں۔ دکنی اردو کی خصوصیات، جیسے کہ جو اردو ادب کے طالب علم رہے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ جتنے بھی اصناف سخن ہیں ان کا آغاز دکن سے مانا جاتا ہے، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ قصیدہ ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، سب کا آغاز کہاں سے مانا جاتا ہے؟ دکن سے مانا جاتا ہے۔ دکنی اردو بر صغیر میں اردو زبان کی اولین شکل ہے جو دکن کے علاقوں میں مقامی زبانوں کے ساتھ فارسی اور شمالی ہند کی بولیوں کے امتزاج سے تشکیل میں آئی۔ یہ 14ویں اور 18ویں صدی تک دکن کی ادبی مراکز میں فروغ پاتی رہی۔ دکنی اردو میں مقامی زبانوں میں تیلگو، کنڑ اور تمل کا گہرا اثر پایا جاتا ہے جو اسے منفرد بناتا ہے۔ دکنی اردو پر عربی اور فارسی کے بھی اثرات پائے جاتے ہیں۔ دکنی اردو کی لسانی خصوصیات کچھ تو شمالی ہند کی بولیوں کی دین ہیں جن کے خمیر سے یہ زبان تیار ہوئی، اور کچھ مقامی لسانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ ذیل میں دکنی اردو کی لسانی خصوصیات صوتیات، صرفیات، نحویات اور قواعد کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا صوتی خصوصیات کیا ہیں؟ صوتی مطلب صوتی خصوصیات کیا ہیں دکنی اردو کی؟ دکنی اردو کی ایک دلچسپ صوتی خصوصیات قاف اور خا میں تبدیلی ہے، جسے عقل کی جگہ قاف کی جگہ خے لگا دیتے ہیں تو عقل سے وہ ہو جاتا ہے عقل۔ وقت میں بھی قاف بڑا قاف آتا ہے لیکن اس کی جگہ دکنی اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ خے، تو وہ وقت سے وقت ہو جاتا ہے۔ دکنی اردو میں بعض ہماری آوازوں میں ہا حذف کر دی جاتی ہے، جیسے سکھ میں سے ہا ہٹا دی جاتی ہے تو وہ سکھ ہو جاتا ہے۔ پوچھ میں سے ہا ہٹا دی جاتی تو وہ پوچھ ہو جاتا ہے۔ آوازوں کا مشدد ہونا بھی دکنی اردو کی ایک اہم خصوصیت ہے، جیسے ہوا۔ یہ خصوصیات ہم نے کھڑی بولی میں بھی دیکھی تھی، مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں اس میں۔ دکنی اردو میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، مشدد الفاظوں کا اس میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہوا کی جگہ ہوا۔ مصوتے کی رعایت اور وقفیت بھی دکنی اردو کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ دکنی اردو میں مصوتے کو انفیانے کا رجحان بھی ملتا ہے، جیسے جیت، اس میں نون بیچ میں لگا دیتے ہیں، جیت کی جگہ جینت۔ برسانے، برسات کی جگہ برسانے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ دکنی اردو کے الفاظوں، تراکیبوں اور تشبیہات میں عربی اور فارسی کے اثرات ملتے ہیں۔ تصوف اور اخلاقیات جیسے موضوعات میں بھی اس زبان کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر پرانی شاعری اٹھا کے دیکھیں ولی دکنی کی، یا جو صوفی شاعری ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں دکنی زبان کا غلبہ نظر آتا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ زیادہ تر اصناف سخن دکن سے نکلی ہیں، تو دکنی زبان کا اثر ہونا تو لازمی ہے۔ صرفی خصوصیات۔ دکنی اردو کی صرفی خصوصیات۔ دکنی اردو میں لفظ کی جمع بنانے کے مختلف قاعدے ہیں۔ جو الفاظ مسمتوں پر ختم ہوتے ہیں ان کے جمع ان کے اضافے سے بنائی جاتی ہیں، جیسے باتوں، علما وغیرہ۔ دکنی اردو میں احترامی ضمیروں میں آپ اور اپنا کے علاوہ آپ، ایسا، اپی، اپن، اپنو، اپنیاں وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ دکنی اردو میں ایسی بہت سے افعال مفرد استعمال ہیں جن کے بدلے میں جدید اردو میں مرکب شکلیں رائج ہو گئی ہیں، مثلاً اندیشہ کرنا، مطلب اردو میں کہتے ہیں اندیشہ کرنا لیکن دکنی میں اسے لکھتے ہیں اندیشنا۔ پارانا، پورا کرنا، مطلب پارانا، ہم اردو میں لکھتے ہیں پورا کرنا اور دکنی میں اسے لکھا جاتا ہے پارانا۔
دکنی اردو میں چا تاکید کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ یہ مراٹھی زبان سے مستعار ہے، اس لیے استعمال سے ہی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دکنی اردو میں ایک کلیدی لفظ نو ہے جو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نو میرے خیال میں یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ نکو لفظ ہے جو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دکنی اردو میں ایک کلیدی لفظ نکو ہے جو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نکو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دکنی اردو کے اگر اہم شعراء و ادبا کی بات کریں تو اہم شعراء میں سبرس لکھنے والے ملا وجیح کا نام نمایاں ہے۔ ملا وجیح نے سبرس جیسی داستان لکھی اور کتب مشتری جیسی مثنوی لکھی۔ اس کے بعد قلی قطب شاہ، سراج اورنگ آبادی، ولی اورنگ آبادی دکن کے اہم شاعر ہیں۔ اس کے بعد دکن کے شاعروں کے بارے میں ہم آگے کی ویڈیوز میں بات کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اردو اسکالرس کے نام سے یہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے، اس پہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے، اور اردو سے ریلیٹڈ کوئز، پولس وغیرہ مل جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔